عزیزی طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ شاعری کے اصنافوں کے بارے یعنی صنف کا جمع اصناف ہے، تو ہم نے شاعری کے پہلے 2 اصناف پڑھے، غزل، نظم۔ تو آج ہم شاعری کا جو ایک اور عام صنف ہے اس کے متعلق جانکاری دے رہا ہوں میں۔ یہ صنف قصیدہ ہے۔ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری شاعری پر عربی زبان کا چھاپ اور ایرانی زبان کا چھاپ زیادہ رہا ہے، اسی لیے یہ بھی عربی زبان کے ہی لفظ سے لغت میں قصیدہ سے مراد گاڑا یا غلیظ مغز۔ قصیدہ اپنی اصل کے اعتبار سے عربی کے شعر آفاق صنف سخن ہے، چونکہ قصیدے میں شاعر کو انتہائی ذہین قوت صرف کر کے اس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے۔ دماغ سے قوت سے کچھ علماء کے نزدیک قصیدہ قصد سے نکلا ہے۔ قصد کے معنی ارادہ، چونکہ شاعر ارادہ کر کے ایک خاص موضوع پر پوری توجہ کے ساتھ فکر اشعار کرتا ہے۔ لیکن شاعری اصطلاح میں قصیدہ اس صنف سخن کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف یا ہجو لکھی جائے۔ مدیح قصیدے میں کسی شخصیت یا من پسند عشاء یا بادشاہ، امیر، رئیس، اہل فن، بزرگ، اپنے گاؤں یا ملک وغیرہ کی تعریف کی جاتی تھی۔ اس صنف سخن میں نہ صرف کسی خاص موضوع پر بحث کی جاتی تھی بلکہ قصیدہ گو شعراء مختلف موضوعات پر اظہار خیال کرتے تھے، جیسے اس صنف میں مدح، ذم، نصیحت ہے، موعظت ہے، مختلف کیفیات، حالات، تعریف، بہار، شکایت، روزگار وغیرہ جیسے مضامین بڑے دھوم دھام کے ساتھ بیان کیے جاتے تھے۔ قصیدہ گوئی جو تھی یہ زیادہ تر مغلیہ سلطنت کے دور میں بادشاہوں کی تعریف میں لکھی جاتی، جو نظمیں تھیں ان کو کہا جاتا تھا، جو رئیس لوگوں یا بڑے لوگوں کے تعریف میں جو ہے ان کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ لیکن قصیدہ میں ایک چیز اور تھی، تاکہ ساتھ ساتھ ان بادشاہوں کے کارنامے بھی بیان کیے جائیں۔ تو قصیدہ کے پہلے شعر کے دونوں مصرے جو ہوتے ہیں وہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، اس سے تلا کہتے ہیں۔ باقی اشعار صرف 2 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ شعر کی تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے۔ تو قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، تمہیدیہ اور خطابیہ۔ تمہیدیہ جب قصیدہ براہ راست اصلی موضوع سے شروع نہ ہوتا ہو، اس میں تمہید کے طور پر کچھ اشعار شامل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور اس میں پہلے بہار کا ذکر کیا جاتا ہے، حسن عشق کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، صبح شام کا منظر بیان کیا جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ موضوع کی طرح شاعر لوٹتا ہے۔ تو دوسرا جو ہے اسے بولتے ہیں خطابیہ۔ اس قصیدہ کو کہتے ہیں جس میں مد یا ذم کے ذکر سے پہلے تمہید نہ باندھیں بلکہ شروع ہی سے یعنی مطلع ہی سے ممدوح سے خطاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی تعریف شروع کی جاتی ہے۔ لیکن قصیدہ کے لیے کچھ اجزائے ترکیبی لازمی ہیں، ان میں تشبیب ہے، گریز ہے، مد ہے، مذمت ہے، زبان ہے، دعا ہے، تو یہ چیزیں ان کے لیے لازمی ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے تمہید لغت میں فرش بچھانے کو کہتے ہیں۔ اس سے مراد کسی چیز کی ابتدا اور تعریف۔ تمہید میں شاعر معشوق کے اوصاف و خصائل کے مناظر، فطرت، معاملات، حسن و عشق کے مضامین ادا کرتا ہے، اس کو تشبیب کہتے ہیں۔
اس میں مضامین کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ یہ پہلا جز ہے۔ دوسرا گریز۔ گریز سے مراد متکلم کا ایک مطلب سے دوسرے مطلب کی جانب انتقال کرنا ہے اصطلاح میں، لیکن شاعری اصطلاح میں اس شعر کو کہتے ہیں جہاں سے شاعر تمخید ختم کر کے مدح یعنی ہجو اپنی اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس شعر کو کہتے ہیں جہاں شاعر تمہید ختم کر کے مدح یا اپنی اصلی مقصد کی طرف رجوع کرتا ہے۔ گریز دراصل تشبیب اور مد کے درمیان کی ایک کڑی ہوتی ہے، پل کی، اور دونوں کو ملانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر مدح، یہ وہ خاص حصہ ہے جس پر قصیدہ کی بنیاد ہوتی ہے، زور دیا جاتا ہے اس پر۔ اس میں شاعر عام طور پر مبالغہ آرائی سے بھی کام لیتا ہے۔ مدح میں ان اضافات کا ذکر ہے جو ممدوح کو دیگر اشخاص سے ممتاز، بلند، نمایاں کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ پھر کیا مدح ہوتا ہے؟ مدح میں کیا ہے؟ شاعر اشاروں اور کنایوں میں کام لیتا ہے اور ممدوح سے معاوضہ و انعام چاہتا ہے۔ پھر دعا، شاعر اپنے دل کا مطلب ادا کر چکنے کے بعد ممدوح کے لیے خدا کے حضور میں کچھ نیک دعائیں مانگتا ہے، عمر درازی کی دعائیں مانگتا ہے۔ پھر اس کے بعد زبان ہے۔ قصیدے کے لیے زبان دانی جو ہے یہ لازمی ہے۔ قصیدے کی زبان میں شاندار پرشکوہ ہو، شوکت الفاظ، ترکیبوں کی بلندی، بندش کی چستی، زور، بیان ندرت، تشبیہات و اشتہارات اور علمیت کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں، آپ کو یہ بھی معلوم ہو جس طرح نظم کی ابتدا، غزل کی ابتدا دکن کی سرزمین سے ہو کر ہندوستان کے باقی برصغیر کے باقی حصوں میں، اسی طرح قصیدے کی ابتدا بھی جہاں اولین جو نمونے ہمیں ملتے ہیں وہ بھی ہمیں دکن کے 16ویں صدی سے ملتے ہیں۔ کلی قطبی شاہ نے قصیدہ نگاری کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ان صنف سخن کو ممتاز صنف سخن کی حیثیت سے اپنایا۔ کلی قطبی شاہ کی شہرت یافتہ قصیدے ہیں۔ ان کے بعد باغ محمد شاہی نے بھی قصیدے لکھے۔ غواصی کے نام قابل جنہوں نے باقاعدہ درباری قصائد لکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ان کے یہاں قصائد نگاری کی فطرتی مزاج پایا جاتا ہے۔ یہ قصیدے زور بیان کا بہترین نمونہ تھے۔ غواصی کے کلیات میں 35 قصیدے ملتے ہیں، لیکن جن شعراء میں سے سب سے زیادہ نمایاں لمبی فہرست قصیدہ کو لکھو، ان میں جنہیں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے، ان میں مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا، جن کو قصیدہ گو شاعری کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا، مرزا محمد رفیع سودا قصائد لکھے۔ ان کے قصائدوں میں شہر آشوب جو قصیدے بھی لکھے ہیں، جن میں کسی ملک کی ابتری، بدحالی، بد نظمی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ خاص کر انہوں نے وہ قصائد لکھے جو مغلیہ سلطنت کے زوال پذیر ہونے پر لکھے گئے ہیں، جو 1857 کے غدر کے زمانے میں بھی لکھے گئے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا وہ قصیدہ گوئی کا بادشاہ بھی، لیکن ان کے بعد جو زیادہ قصیدہ گو باقی شعراء کے نام بھی ہیں، ان میں ذوق کے قصائد بھی شاندار اور مکمل ہیں۔ کسی قدر واقع نگاہ مومن اور غالب نے بھی قصیدے لکھے ہیں۔ غالب نے قصیدے کو نئے انداز میں ظرافت، چاشنی، نہایت دلچسپ بنایا ہے۔ تو قصیدہ گو شعراء کی فہرست جن کے شعراء کے نام آپ یاد رکھیں گے، ان میں غالب، ذوق، انشاء، داد دہلوی، عزیز لکھنوی، محسن کاکوری وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ قصیدہ 20ویں صدی سے قصیدہ میں تقریباً لکھنے کا رواج ختم ہو رکھا۔ اب اس صنف سخن کی طرح کم ہی توجہ دی جا رہی، یعنی ناپائیدی ہو رہی ہے۔